تو ناظرین 9 نمبر قسط چل رہی تھی حضرت منصور حلاج کے بارے میں، جس میں آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ آپ کے مریدین بھی ہوتے ہیں اور سوال و جواب ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں لیکن حضرت جنید بغدادی جواب نہیں دیتے اور آپ غصہ میں اٹھ جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے قول مبارک تشریح ہے کہ اس واقعہ سے پہلے حضرت منصور حلاج ایک طالب کی حیثیت سے درسگاہ میں داخل ہوتے تھے، مگر اس بار ان کی آمد اور سوال کرنے کا انداز مدعیانہ تھا، یعنی وہ خود استادانہ شان کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت منصور حلاج خانقاہ میں داخل ہوئے تو خرقہ پہنے ہوئے تھے اور ان کی شان مشائخ جیسی تھی۔ نظام خانقاہی کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کوئی مرید شیخ کی مرضی کے بغیر خرقہ خلافت نہیں پہن سکتا اور کسی طرح کسی سے بیعت بھی نہیں لے سکتا۔ بعد مورخین نے واضح طور پر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج نے حضرت جنید بغدادی کی اجازت کے بغیر نہ صرف خرقہ پہن لیا تھا بلکہ لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے حضرت جنید بغدادی کے دل میں قدورت پیدا ہو گئی تھی، مگر آپ نے زندگی بھر اس کا اظہار نہیں کیا۔ صرف سوال کا جواب نہ دینے کے واقعہ سے بعض صوفیاء نے اندازہ کر لیا کہ حضرت جنید بغدادی حضرت منصور حلاج سے ناراض تھے۔ اس کے برعکس حضرت عمر بن عثمان مکی نے اپنا رسالہ چرانے والے کو بددعا دی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر جسم کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے۔ اگرچہ حضرت شیخ کو چوری کرنے والے کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن ان کی بددعا کا ہدف حضرت منصور حلاج ہی تھے۔ حضرت جنید بغدادی کی درسگاہ سے اٹھ جانے پر بعض مورخین نے اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی سے متوحش اور آزردہ خاطر ہو گئے۔ اس وحشت اور آزردگی کا یہ ایک ہی سبب تھا کہ حضرت جنید بغدادی حسین بن منصور کے سوالوں کا جواب نہ دے سکتے تھے۔ یہ سوالات کیا تھے؟ کسی مورخ یا محقق نے ان کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ بس قیاس کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عشق کے اضطراب اور خلش نے انہیں وحشت زدہ بنا دیا تھا اور پھر اسی عالم میں وہ اپنے اساتذہ سے عجیب سوال کرتے تھے۔ ان واقعات کی روشنی میں ان حالات کا ایک ہی رخ سامنے آتا ہے کہ حضرت منصور حلاج اپنے پہلے استاد حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی اجازت کے بغیر حضرت عمر بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ان کے اضطراب کی ابتدا تھی۔ منصور حلاج کا خیال تھا کہ وہ حضرت عمر بن عثمان مکی کی صحبت میں سکون پا جائیں گے اور ان کی وحشت ختم ہو جائے گی، مگر یہاں پہنچ کر تو معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ 18 ماہ کی صحبت اور فاقت بھی ان کے پیچ و تاب اور خلش کو دور نہ کر سکی۔ پھر جب حضرت منصور حلاج اپنے دوسرے استاد حضرت عمر بن عثمان کی درسگاہ سے اٹھے تو مرشد کی بددعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ اہل نظر سمجھتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی ان کی بے قراریوں کا علاج کر دیں گے، مگر مشیت الہی سے حضرت منصور حلاج کے لیے کچھ اور ہی رقم کر لیا تھا۔ وہ اپنے تیسرے استاد اور مرشد کے آستانہ عالیہ سے بھی شدید اضطراب کے عالم میں اٹھے۔ پھر یہ خلش ایک آگ بن گئی اور حضرت منصور حلاج زندگی بھر اس آگ میں جلتے رہے۔ بعض مورخین نے حضرت جنید بغدادی کی ناراضگی کے واقعے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر غیر ذمہ دارانہ انداز میں تحریر کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید عطار لکھتے ہیں، منصور حلاج 1 سال تک مجاور مکہ رہے، پھر بغداد پہنچ کر اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تصوف و معرفت کے حوالے سے چند سوالات کیے، جنہیں سن کر حضرت شیخ خاموش رہے۔ منصور حلاج نے اپنے سوالات دہرائے تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، حسین تم بہت جلد لکڑی کے ٹکڑے کو سرخ کرو گے۔ مطلب یہ تھا کہ پھانسی کا تختہ منصور حلاج کے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ بعد میں آنے والے محققین نے اس روایت کو غلط ثابت کر دیا۔
حضرت جنید بغدادی اپنے شاگرد سے ناراض ضرور تھے، مگر آپ نے منصور حلاج کو نہ بددعا دی تھی اور نہ ان کے مصلوب ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ افسانہ طرز اعتراضوں کا ستم ہے کہ ان لوگوں نے حضرت منصور حلاج کو بدنام اور مطعون کرنے کے لیے غلط حوالے پیش کیے۔ بعض باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن نوری بھی حضرت منصور حلاج کے استاد تھے۔ اس سلسلے میں ہماری نظروں نے کوئی تفصیل نہیں گزری، مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت منصور حلاج حضرت شیخ نوری کی صحبتوں سے بھی فیض یاب ہوئے تھے۔ حضرت منصور حلاج کے صاحبزادے احمد کی روایت ہے کہ میرے والد حضرت جنید بغدادی کی درسگاہ سے نکل کر تستر چلے آئے۔ اس سفر میں میرے والدہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ تستر پہنچ کر حضرت منصور حلاج کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس شہرت کی وجہ سے آپ کی وہ مسلسل کرامات تھیں جن کے اظہار سے عوام سے لے کر خواص تک کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج اپنی خدمتگاروں اور عقیدت مندوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے۔ اچانک کسی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا اور حضرت منصور حلاج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسین، تم یہ احمقوں اور جاہلوں کا مجمع لگائے کیا بیٹھے ہو؟ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسین بن منصور نے فرمایا، تمہارے لیے بھی خالی جگہ ہے، تم انہی بے خبر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو۔ اس دریدہ دہن شخص نے کہا، ولایت کا دعویٰ کرتے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ میں ولایت کا مدعی ہوں اور نا آگاہی کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر مجھے تیرے حال کی خوب خبر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج نے اپنے مخاطب کو گزرے ہوئے حالات بتانا شروع کر دیے۔ پھر جب اس کی خفیہ اور پوشیدہ امور پر پڑا ہوا پردہ ہٹنے لگا تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا، بس کرو حسین، میں تمہاری قوت کشف کا قائل ہو گیا۔ تمام معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت منصور حلاج پر وہ زمانہ بھی گزرا جب آپ لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے، مگر یہ دور زیادہ طویل نہیں تھا۔ لوگ تنگ کرنے لگے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور مستقبل کا حال بتانا چھوڑ دیا۔ جب آپ کی شہرت زیادہ بڑھی تو مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہستیوں نے عجیب انداز سے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ تستر کے کچھ اوبا اثر لوگوں نے ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب منصور حلاج راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر ایک تھپڑ مار دیا جائے۔ الغرض وہ شخص آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ یہ ایک عام گزرگاہ تھی اور اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ شخص خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر جب حضرت منصور حلاج اس مقام پر پہنچے جہاں انسانی بھیڑ زیادہ تھی، اس نے آپ کی گدی پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت منصور حلاج اس بے ہدگی کی توقع نہیں رکھتے تھے، اس لیے برہم لہجے میں فرمانے لگے، اے شخص، تو نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اجنبی شخص نے نفی میں جواب دیا، جب میں نے تجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائی تو پھر تو نے یہ ناشائستہ اور غیر انسانی حرکت کیوں کی؟ حضرت منصور حلاج نے پوچھا۔ اس شخص نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جواب دیا، یہ حرکت میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ ظالمانہ جواب سن کر حضرت منصور حلاج نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر حق تعالیٰ نے تجھے اس کام کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مجھے مار اور حکم کی تعمیل کر۔ وہ شخص اسے ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہا تھا۔ اس نے حضرت منصور حلاج کو مارنے کے لیے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر وہ اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ چند لمحوں میں خون کی گردش رک گئی اور اجنبی کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور وہ شخص تکلیف کی شدت سے چیختا رہا۔ پھر اہل تستر نے دیکھا کہ چند دنوں میں اس کا ہاتھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔